بچوں، یہ کہانی ہے چوٹی اور ایک ہاتھی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت بڑا سا ہاتھی رہتا تھا۔ ہاتھی اپنی ڈھل ڈول کی وجہ سے بہت گھمنڈی اور مغرور تھا۔ وہ جنگل کے جانوروں کو تنگ کرتا، انہیں پریشان کرتا اور بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن ہاتھی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک طوطے پہ پڑی جو بہت مزے سے درخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھی نے طوطے سے کہا، میں تمہیں اتنا بڑا ہاتھی نہیں دکھا، چلو مجھے جھک کے سلام کرو۔ طوطے کو غصہ آیا۔ طوطے نے کہا، میں نہیں کرتا تمہیں سلام۔ ہاتھی نے غصے سے اپنی سونڈ سے پورا درخت ہلایا اور اس کو جڑ سے نکال کے پھینک دیا۔ طوطے بیچارے کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ رہی اور وہ اڑ گیا۔ ہاتھی روز کے معمول کے مطابق دریا کے کنارے گیا اور پانی ہی پی رہا تھا کہ اس کو ایک چونٹی دکھی۔ اس نے کہا، چونٹی تم کیا کر رہی ہو؟ چونٹی نے کہا، میں کھانا لے کے اپنے گھر جا رہی ہوں کیونکہ بارش ہونے والی ہے اور مجھے سارا کھانا جمع کرنا ہے۔ فوراً سے ہاتھی کو ایک تمستی سوجی۔ ہاتھی نے سونڈ میں پانی بھرا اور چونٹی پہ ڈال دیا۔ چونٹی بیچاری کا سارا کھانا خراب ہو گیا اور وہ بھی گیلی ہو گئی اور ہاتھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ چونٹی بیچاری افسردہ ہو کے اپنے گھر گئی اور وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ وہ ہاتھی کو سبق سکھا کے رہے گی۔ چونٹی دوسرے دن اپنے گھر سے نکلی کھانا لینے تو اس نے دیکھا ہاتھی درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ چونٹی کو ایک ترکیب سوچی۔ چونٹی نے جا کے ہاتھی کی سونڈ میں گھس کے اسے کاٹنا شروع کر دیا اور اتنا کاٹا کہ ہاتھی بلبلا کے اٹھا اور چونٹی اسے مسلسل کاٹتی رہی۔ ہاتھی رونے لگا تکلیف سے، زور زور سے چلانے لگا، کون ہے میری سونڈ میں؟ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، کون ہے میری سونڈ میں؟ لیکن چونٹی اسے روتا دیکھ کے اسے مسلسل کاٹتی رہی اور اس نے کاٹنا نہیں چھوڑا۔ پھر جب ہاتھی بہت تڑپنے لگا اور اس نے بہت معافی مانگی تو چونٹی سونڈ سے نکل کے باہر آ گئی۔ جب ہاتھی نے دیکھا کہ یہ اتنی سی چونٹی نے اس کا اتنا برا حال کر دیا تو وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کہیں چونٹی اس کے سونڈ میں گھس کے اس کو پھر سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اس نے فوراً سے چونٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہنے لگا، چونٹی چونٹی مجھے معاف کر دو۔ چونٹی نے کہا، وعدہ کرو آئندہ جنگل کے کسی بھی جانور کو تم پریشان نہیں کرو گے۔ ہاتھی نے کہا، ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، میں جنگل کے کسی بھی جانور کو پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی نے چونٹی سے وعدہ کیا اور وہ چلا گیا اور پھر اس نے اس کے بعد کبھی بھی کسی جانور کو پریشان یا تنگ نہیں کیا۔ چونٹی بہت خوش ہوئی یہ دیکھ کے اور کہنے لگی، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔